علیہ وسلم ان رحمت مہدات صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بھائی قریب آ جائیں، یہ والے حضرات بھی ادھر سامنے تشریف لے آئیں۔ امام الانبیاء سرور کونین رحمت دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی تحفہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام نہیں کہ وہ پیارے عظیم پیغمبر جو جن کی امت میں آنے کے لیے نبی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پاکیزہ مبارک مقدس ہستی ہم گنہگاروں کو ان کا امتی بنا دیا۔ حالانکہ ہم نے تو کوئی دعا نہیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور قرآن کریم کا فیصلہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے۔ شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوب تذکرے ہوں، خوب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت ہو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پرچار ہو، ان کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے کی جد و جہد اور کوشش ہو۔ یہ ہے وہ شکرانہ جو ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عظیم المرتبت شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ شکرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، مختلف باتیں اس میں، لیکن مہینہ ماہ ربیع الاول کا ہی، اس مہینہ میں آپ تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی ماہ ربیع الاول میں آپ کی دوبارہ اللہ کے پاس واپسی بھی ہو گئی۔ جس طرح ہمارے لیے آپ کی ولادت سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، وہ خود فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے حبیب میرے پیٹ میں آئے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ہر قسم کی تکلیفوں کو اٹھا لیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ ماں اپنے بچوں کو تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اپنے پیٹ میں رکھتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان ساری زندگی اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے بیت اللہ کا حج کر آتا رہے تو پھر بھی وہ اپنی ماں کا شکرانہ ادا نہیں کر سکتا کہ جب اس نے اس کے پیٹ میں رہ کر اس کو ٹھوکر ماری تھی۔ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، کبھی ادھر سے ٹھوکر کبھی ادھر سے ٹھوکر، اس کا شکرانہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی بچہ ماں کو اپنی کمر پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کراتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان، اس قدر تکلیف میں ماں کی، قرآن کہتا ہے کہ ماں کے یہ دن بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں جتنے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دی۔ کہتی ہیں کہ میں جہاں سے گزرتی تھی درخت مجھے سلام کرتے تھے،
پتھروں کے پاس سے گزرتی، پتھر مجھے سلام کرتے تھے، کبھی درختوں کا سلام، کبھی پتھروں کا سلام۔ فرماتی ہیں کہ پانی لینے کے لیے ہم برتن لے کر، مٹکے لے کر کنویں پہ جایا کرتے تھے، تو ہم سارے جب جمع ہو کر ایک کنویں کے پاس پہنچتے، وہاں جاتے پانی حاصل کرنے کے لیے، تو اور عورتیں جو ہے وہ ان کو ڈول لے کر کنویں میں لٹکانا پڑتا تھا، پھر پانی بھر بھر کے ڈول میں اپنے مٹکے میں، برتنوں میں ڈالتے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا نمبر آتا تو میں بھی ڈول لے کے کنویں کی منڈیر پہ بیٹھتی، لیکن جیسے ہی میں دیکھتی تو میرے بیٹھنے پر ڈول نیچے نہیں جاتا تھا، بلکہ کنویں کا پانی اوپر آ جاتا کہ تمہارے پیٹ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے سردار پرویش پا رہے ہیں، تمہیں ہم یہ تکلیف نہیں دیں گے کہ ڈول لٹکا کے نیچے سے پانی لے کر آنا پڑے۔ آپ فرماتی ہیں کہ کبھی کسی قسم کی مجھے کوئی تکلیف اور مشقت سے نہیں گزرنا پڑا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ جس دن آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن عربوں میں رواج تھا کہ دودھ پلانے کے لیے اور بچے کی اچھی صحت کے لیے ان کو شہر سے باہر گاؤں دیہات میں بھیج دیتے تھے، دائیوں کو دے کر وہ دودھ پلاتی تھی اور ان کو پیسے دیے جاتے تھے، معاوضہ دیا جاتا تھا۔ تو دائیاں آتی موقع بہ موقع، کبھی مکہ مکرمہ میں، کبھی مدینہ میں، دائیں بائیں شہروں میں، اور کوشش کرتی ہیں کہ کوئی بڑا گھر ہو تو وہاں سے ہم دودھ پلانے کے لیے بچہ لے کے جائیں، تاکہ وہاں سے اچھے پیسے ملیں گے، اچھا معاوضہ ملے گا۔ جس سال مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال بھی مکہ میں دائیاں آئیں کہ ہمیں بھی بچے مل جائیں، ہم بھی لے کے جائیں، دودھ پلائیں اور اس کا معاوضہ پیسوں کی شکل میں زیادہ ملے۔ تو جتنی دائیاں آئیں وہ آ کے مالدار گھروں کو ڈھونڈتی تھی، پیسے والے گھر کو ڈھونڈتی تھی، پھر وہاں جا کے اپنے خدمات پیش کرتی، وہاں سے بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی۔ جس دائی کو پتہ چلتا کہ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، ان کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن بچے کی ولادت سے پہلے ان کے والد حضرت عبداللہ فوت ہو چکے، تو دائیوں کے چلتے ہوئے قدم رک جاتے کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، یہاں سے کچھ ملے گا نہیں، یہ غریب ہے، یہاں سے کچھ ملے گا نہیں، یتیم بچہ ہے، یہ غریب گھرانہ ہے کہ ان کے والد فوت ہوئے ہوئے، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جانتی نہیں تھیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا اور ساری دنیا کے یتیموں کا سہارا بنا دیا۔ مفہوم، ساری دنیا کے یتیموں کا آپ کو سہارا بنا دیا، در یتیم بنا دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت دیر سے آئیں، اور علماء نے اس کی بھی وجہ لکھی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ، حلیمہ کا معنی کیا ہے؟ حلم والی، تحمل والی، اور سعدیہ کا معنی کیا ہے؟ سعادت مند، خوش نصیب۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ماں کا دودھ پلانا چاہتے تھے جو حلم والی بھی ہو اور سعادت مند بھی ہو، اس لیے باقی دائیوں کے پاؤں خود ہی موڑ دیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو وہ جس گھر میں ادھر گئیں ادھر گئیں، پتہ لگا سب بڑے گھروں سے تو بچے لے کے دائیاں چلی بھی گئیں، تم بہت لیٹ آئی ہو، اور وہ لیٹ بھی اس لیے ہوئیں کہ بہت ہی غریب گھرانے سے تھیں، اور جس اونٹنی پر آ رہی تھی وہ بھی بیمار تھی۔ وہ اونٹنی آہستہ کبھی چلتی، کبھی بیٹھ جاتی، کبھی تھک جاتی، اس طریقے سے سفر کر رہی تھی۔ اس کے اوپر جو ہے آپ پہنچی مکہ مکرمہ، یہاں جب آئیں تو پتہ چلا سب گھروں سے تو بچے چلے گئے، ایک گھر باقی ہے یتیم، والد فوت ہو چکے ہیں، بچہ یتیم ہے۔ بس وہ انہوں نے کہا بھائی، اپنے شوہر سے مشورہ کیا، کہنے لگیں خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے چلو یہیں چلے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وہ جا نہیں رہی تھی، ان کو اس در پہ بھیجا جا رہا تھا، وہ خود نہیں آ رہی تھی، ان کو یہاں پر لایا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ وہ یہاں آئیں، حضرت عبد المطلب نے ان کا استقبال کیا، انہیں بٹھایا۔ خود فرماتی ہیں کہ
جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ ہونے کی حالت میں لا کے میرے پیٹ میں رکھا، میری گود میں رکھا گیا، کہتی جیسے میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، اللہ نے آپ کی ایسی محبت میرے دل میں ڈال دی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے لیا بچہ اور چل پڑی۔ جس اونٹنی پر میں سوار تھی، میں نے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا، آپ بچے تھے، آپ کو سوار کیا۔ وہی اونٹنی جو واپسی میں بیمار تھی، واپسی میں ایسی صحت مند کہ میں خود حیران۔ وہ اونٹنی جو تھک تھک کے چل رہی تھی، واپسی میں ایسی تیز دوڑ رہی تھی کہ میں خود حیران۔ وہ اونٹنی جو پہلے کبھی بیٹھ جاتی تھی، کبھی چل پڑتی تھی، کبھی تھک جاتی تھی، اب وہ سانس لینے کو تیار نہیں ہے اور ایسی تیزی سے دوڑے جا رہی ہے کہ جو دائیاں پہلے بڑے گھروں سے بچے لے کر جا چکی ہیں، یہ بیمار اونٹنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان سب کو پیچھے چھوڑ کر ان سے آگے پہلے مدینہ میں پہنچتی، پہلے اپنے مقام پر پہنچتی، دیہات میں، مدینہ میں نہیں، دیہات میں جہاں پہلے پہنچتی ان سے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں اپنے گھر پہنچی، میں نے دودھ پلانا چاہا، میرے شوہر بکریاں چراتے تھے، چند بکریاں تھیں ہمارے گھر میں نے ان سے کہا بکریاں چراؤ، آپ جاؤ بکریاں چرانے، میں بچے کا خیال کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ میرے شوہر گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آ کے کہنے لگے آپ کیسے بچے کو لے کر آئی ہو؟ کہ میں بکریاں چرانے کے لیے، بکریاں چرانے کا مقصد تو یہ کہ بکریاں کھائیں گی اور اچھا دودھ دیں گی، لیکن جب میں بکریوں کے باڑے میں گیا ہوں تو میں جا کے دیکھتا ہوں کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہر طرف خیر ہی خیر کر دی، برکت ہی برکت کر دی، ہر طرف خیر ہی خیر، برکت ہی برکت۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے برتن لے کے گھر میں جتنے برتن تھے دودھ کے سارے برتن بھر لیے دودھ سے، ایسی برکت ہمارے گھر میں۔ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دائیں طرف کا دودھ پلایا، اور اسی وقت میرا بیٹا بھی تھا جو دودھ پیتا تھا، اس کی عمر 1 سال یا کم و بیش تھی، وہ بھی دودھ پیتا۔ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے محمد کو ایک دودھ پلانے کے بعد جیسے کہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسرے دودھ کی طرف لے کے جانے لگیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ چند دن کے بچے ہیں دوسرا دودھ پینے سے انکار کرتے، ایک ہی طرف کا دودھ پیتے تھے ہمیشہ، دوسرے طرف کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر آج اپنے حصے کا دودھ پی کے اپنے بھائی کا دودھ بھی پی لیں گے تو پھر آگے چل کے ساری دنیا کو انصاف کیسے فراہم کرے، جبکہ یہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہے جس نے ساری کائنات کو انصاف فراہم کرنا ہے، جس نے ساری کائنات کو انصاف دلانا ہے۔ حضرت ام حلیمہ آپ کی وہ دائی ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، 2 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں آئے دن ہم نئی برکتیں دیکھتی تھیں، نئی خیریں دیکھتی تھیں، نئی نئی چیزیں دیکھتی تھیں، کبھی گھر میں رزق کی فراوانی، گھر میں برکات، خیر ہی خیر۔ جہاں اگر ہم کھانا کھانے بیٹھتے تھوڑا سا کھانا ہوتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے، مہمان بھی آ کے بیٹھ جاتے، سب کھانا کھا کے سیر ہو جاتے، کھانا ویسے ہی موجود رہتا۔ اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے، جہاں آپ نے ہاتھ ڈالا، جہاں آپ نے قدم مبارک رکھا وہ خیریں خیریں ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کا دن تھا، بڑی مشقت کا دن، بڑی گرمی شدید اور بے بسی مسلمانوں کی کہ کھانے کو نہیں ہے کچھ بھی، اور ساز و سامان بہت کم، اور مدینہ کے باہر خندق کھودنی۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے خندق کھود رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ شامل تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر محسوس کیا کہ آپ پر کمزوری اور بھوک کے آثار ہیں۔ اسی خندق میں بعض صحابہ کرام نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بہت بھوک محسوس ہو رہی ہے، اور پیٹ سے کپڑا اٹھایا کہ دیکھو ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا۔ تو 2 جہاں کے سردار نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، تم سے زیادہ بھوک لگی ہوئی، لیکن خندق کھودنے میں مصروف۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کمزوری اور بھوک کے آثار ہیں۔
میں خاموشی سے اجازت لے کر تقاضے کی اپنے گھر گیا، اور افراد کتنے؟ 1000 افراد کم و بیش جو خندق کھود رہے ہیں، 900 اور 1000 افراد کے درمیان میں افراد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ فرماتی ہے کہ میں گھر گیا، فرماتے ہیں حضرت جابر، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ خندق کھودتے ہوئے میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کمزوری کے آثار دیکھے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، گھر میں کچھ ہے کیا؟ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، لیکن ایک بکری کا بچہ ہے جس کو ہم پال کے بیچنا چاہتے ہیں۔ تو بیچنے کے لیے اللہ اور دے گا، اس کو ذبح کر دیں۔ بچے سے مراد یہ نہیں ہے کہ 2 دن کا بچہ ہے، ذبح کرنے کے قابل۔ جب میں اور آپ ایک ایسے بکری کے بچے کو ذبح نہیں کر سکتے جو ذبح کے قابل نہ ہو، تو وہ کر لیں گے؟ انسان تھوڑا سا عقل سے بھی سوچتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو ذبح کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں۔ چنانچہ بکری کو، اس بچے کو ذبح کیا اور اپنی اہلیہ کے سامنے گوشت تیار کر کے رکھا، انہوں نے سالن پکانا شروع کیا۔ ابھی سالن تیار ہونے میں چند منٹ تھے تو حضرت جابر کہنے لگے میں جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لوں کہ آپ آ جائیں اور آ کے کھانا تناول فرما لیں، روٹی تم تازی پکانا۔ کہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت جابر چل پڑے بلانے کے لیے۔ جب گھر سے باہر رکھا قدم، پیچھے ان کی اہلیہ آواز دی، جابر بات سنو، کتنے لوگ لے کر آؤ گے؟ کھانا کتنا ہے؟ کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 14 افراد کھا سکتے ہیں۔ تو بھائی اتنے ہی لوگ لے کر آنا۔ کہ چلو ٹھیک ہے، بس 14-15 افراد ہی لے کر آؤں۔ حضرت جابر چل پڑے۔ پھر ان کی اہلیہ نے آواز دی کہ بات سنو، ہمیں اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ کر دینا کہ زیادہ لوگ لے کر آ جاؤ، کھانا ختم ہو جائے، ہم شرمندہ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے رسول کے سامنے ہم شرمندہ ہو جائیں، لہذا خیال رکھنا کہ اتنے ہی لوگ لے کر آنا جتنے کھانا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ خندق میں مصروف کھودنے میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے ساتھ 10-12 افراد میرے گھر پہ چلیں، ہم نے کچھ دعوت تیار کی۔ آپ نے دوبارہ پوچھا کیا؟ کہ آپ اور آپ کے ساتھ 10-12 افراد چلیں، گھر میں کھانا تیار ہے ہمارے ساتھ کھانے کے لیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم آواز دی، اے اہل خندق، سب کو، سارے چلو، حضرت جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ 1000 کے 1000 افراد کو آواز دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں یہ کیا ہوا؟ میں نے تو کہا تھا کہ 10-12 افراد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے دی، اے اہل خندق، سارے کے سارے چلو جابر کے گھر میں دعوت۔ سارے خندق کھودنے والے بھوک سے نڈھال، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے کلہاڑے پھوڑے رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں تیزی سے دوڑا کہ اپنی بیوی کو بتاؤں کہ وہاں تو یہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ادھر آؤ، جاؤ جا کے اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہو کہ جب تک ہم نہ آئیں، نہ ہنڈیا سے ڈھکن کو ہٹائے، نہ روٹی پکانا شروع کریں، ہمارے آنے کا انتظار کرو۔ حضرت جابر گھر پہنچے، سانس پھولا ہوا، اہلیہ نے کہا کیا ہوا؟ کہ بھائی یہ ہو گیا ہے۔ تو اہلیہ نے آگے سے ڈانٹ لگائی کہ دیکھو میں نے کہا تھا اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، پھر بھی تم نے وہی کر دیا۔ تو حضرت جابر نے عرض کیا، فرمایا کہ اللہ کی بندی، میں نے وہی کیا تھا جو ہمارا مشورہ ہوا تھا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ 10-12 افراد آئیں، لیکن آپ نے میری بات سن کر سب خندق والوں کو بلا لیا، تو اب میں کیا کر سکتا تھا؟ تو حضرت جابر کی اہلیہ نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ پھر ہم درمیان سے ہٹ گئے ہیں، اب اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، ہمارا درمیان میں معاملہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت جابر کے گھر کے باہر ایک لشکر آ کے بیٹھ گیا، 1000 افراد۔ بڑی سے بڑی شادی بھی ہم کرتے ہیں تو اس میں 1000 افراد نہیں ہوتے، 1000 افراد آ کے، اور اندر گھر میں جگہ نہیں تو باہر بٹھا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان لگا دیا، فرمایا جو آٹا پکنا ہے برتن میں وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ آٹا آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہنڈیا منگوائی جس میں سالن تیار تھا، کچھ پڑھ کے آپ نے اس ہنڈیا میں دم کیا، تھوڑا سا لعاب دہن لے کر اپنے آٹے میں ملایا اور فرمایا جاؤ ان سے کہو ہنڈیا کے اوپر سے برتن ہٹا کے سالن ڈالنا شروع کریں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خود تقسیم کرنا شروع کیا،
اور آپ نے ادھر روٹی کے لیے فرمایا یہ لے جاؤ، ان سے کو اپنے ساتھ اور عورتوں کو بھی ملائیں، مل کے روٹیاں پکائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم روٹیاں پکتی رہیں، آٹا اتنا ہی نظر آ رہا تھا، ختم ہی نہیں ہو رہا، روٹیاں پکے چلے جا رہی ہیں، روٹیاں تیار پہ تیار ہو رہی ہیں۔ اور سالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرما رہے ہیں، 15 آدمی کا سالن۔ فرماتے ہیں کہ 1000 افراد روٹیاں کھا کے سالن کھا کے فارغ ہو گئے۔ 1000 افراد کے کھانا کھانے کے بعد میں نے غور کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ سالن بڑھ گیا ہے یا یہ سالن کم ہو گیا ہے۔ برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ آئے تو گھر میں برکتیں ہی برکتیں، گھر میں خیریں ہی خیریں، گھر میں ایسی برکتیں ایسی خیریں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایسی خیریں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جس کا ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سراپا خیر و برکت ہے، سراپا خیر و برکت ہے۔ اگر میں اس پہ بات شروع کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں اللہ نے کیسی اور کہاں کہاں برکتیں دکھائیں، یقین کریں ہماری شام ہو جائے گی یہ بات ختم نہیں ہوگی، شام ہو جائے گی یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم جنگ میں تھے، یا شاید حدیبیہ سے واپسی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ کا لشکر ہے، 1500 صحابہ کرام کا، اور ایک روایت میں اس سے زیادہ بھی تعداد ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ راستے میں ایک جگہ پانی کی ضرورت پڑی پینے کے لیے، وضو کے لیے، پانی ختم، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت ہے، پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، پینا چاہتے ہیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانا بنانا چاہتے ہیں کھانے کے لیے مشکوں میں پانی ہوتا تھا، مشکوں میں کوئی کنواں نہیں کچھ نہیں قریب میں، مشکوں مشکیزیں بھرے ہوتے تھے پانی کے، وہ ختم ہو گیا۔ اور اونٹ گھوڑے گدھے جو سواری ہیں پانی ان کو بھی چاہیے، پانی پھر بھی ختم ہو۔ بحث چلی علماء میں ایک مرتبہ سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ کچھ علماء نے کہا کہ آب زمزم سب سے افضل ہے، سب سے افضل پانی، اور دنیا میں ہے بھی آب زمزم سب سے افضل، اس میں شک نہیں۔ کچھ علماء نے کہا نہیں، حوض کوثر کا پانی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے وہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل پانی وہ ہے حوض کوثر۔ ابھی جیسے یہاں پہ پانی لا کے رکھ دیا جائے، ٹوٹی سے لا کے بھر لیا جائے، اور وہاں سے منرل واٹر کا صاف لے کے آ جائیں، اور نیسلے کی بوتل لا کے رکھ دیں، اور جناب والا کنواں کھودا جائے زمین سے میٹھا پانی نکل آئے، اور زمزم کا پانی لا کے رکھ دیں، تو 7 قسم کے پانی آپ کے سامنے آ جائیں گے، تو آپ کا دماغ خود سوال کرے گا ان میں اچھے سے اچھا پانی کون سا ہے؟ اتنے سارے پانی جو میرے سامنے، سب سے اچھا پانی کون سا ہے؟ ایسے ہی بحث ہوئی کہ دنیا میں سب سے افضل مرتبے کے اعتبار سے کون سا اچھا پانی ہے۔ کچھ علماء نے کہا جی زمزم سے بڑھ کر تو کوئی پانی ہے ہی نہیں، کچھ علماء نے کہا نہیں حوض کوثر وہ سب سے بڑھ کر، کچھ نے کہا نہیں بھائی بارش اترتی ہے نا، اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کہ بارش ہم اتارتے ہیں پاکیزہ پانی کی شکل میں، پھر اس میں جو پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گرتا ہے یا خانہ کعبہ پہ گرتا ہے اور وہاں سے کسی کے ہاتھ میں آ جائے، یہ پانی سب سے افضل ہے۔ تو بہت بڑے امام اور عاشق رسول، ان کا بھی میں نے نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے فرمایا آؤ میں تمہیں ان 3 پانیوں سے بھی بڑھ کر ایک پانی بتاؤں جو ان سب سے افضل ہے، آب کوثر حوض کوثر سے بھی افضل ہے، اور بیت اللہ پر گرنے والی بارش سے بھی افضل ہے، اور آب زمزم سے بھی افضل۔ وہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام کا لشکر ساتھ ہے، 1500 یہ کم و بیش صحابہ کرام ہیں۔ ابھی جیسا کہ میں نے بتایا پانی ختم ہو گیا، بالکل پانی ختم، ایک قطرہ پانی نہیں، وضو کر لیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، سب 1 2 3 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ ایک لشکر کے کونے سے دوسرے کونے تک جاؤ، جہاں سے کچھ پانی ملے لے آؤ۔ تو صحابہ کرام نے برتن لیا اتنا سا مٹی کا پیالہ، ایک جگہ مشق کو الٹا کیا، نچوڑا، چند گھونٹ نکلے، 1 یا 2 گھونٹ، دوسری طرف کہیں کسی مشق سے 1 گھونٹ، کہیں سے 2 گھونٹ، کہیں سے 1 گھونٹ، اس طرح کرتے ہوئے پیالہ پوری طرح بھرا نہیں، ٹوٹلی پانی یہ ہے۔ وہ لا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ یہ ہے پانی، بس اتنا سا ٹوٹل۔ آپ نے فرمایا اس کو یہاں رکھ دو۔ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی،
اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اس پانی کے پیالے میں ڈالا اور پانی پیالے میں ڈال کے ہاتھ واپس نکالے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابل پڑے، پانی کے چشمے ابل پڑے، یہاں سے پانی کا چشمہ، یہاں سے پانی کا، یہاں سے پانی کا، یہاں کے آپ ایسے لے کے بیٹھ گئے، لو پانی لو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے پانی لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی محبت میں یا پیاس کی شدت میں جو بھی کہہ لیں، آپ نے فرمایا آرام سے پانی حاصل کرو، پانی بہت ہے۔ سب نے سیر ہو کے پانی پیا، پھر فرمایا سب نے برتن بھر لیے، پھر فرمایا برتن بھر کے اپنے جانوروں کو پلا لیا، جو مشقیں خالی تھی ان کو بھی پلا دیا، بھر لیا۔ اتنا پانی اکٹھا ہو گیا کہ سیر ہو گئے، سیرابی ہو گئی اچھی طرح۔ آپ نے فرمایا کوئی کمی تو نہیں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے وہی ہاتھ دوبارہ اسی پیالے میں ڈالا اور یوں واپس نکالا تو ایسے لگا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت، دیگر احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اتنی خیریں اور برکتیں ذکر ہیں کہ اس کا ذکر کرنے لگ جائے انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ اس عاشق رسول عالم نے کہا آب زمزم بھی بہت افضل ہے، حوض کوثر بھی کا پانی بھی بہت افضل ہے، خانہ کعبہ اور روضہ رسول پر گرنے والی بارش بھی بڑی متبرک ہے، لیکن ان متبرک پانیوں میں سب سے متبرک پانی اگر جاننا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے جو میرے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو سب سے اعلیٰ، افضل، پاکیزہ، مبارک، مقدس، متبرک پانی ہے۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، ماہ ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، آپ کی دنیا سے جانے کا مہینہ بھی ہے۔ خوشی میں بھی شریعت کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، خوشی میں بھی شریعت کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، غم میں بھی شریعت کی حدود کو پامال نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مقصد کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان میں ہیں، زندگی گزارنے کا اسوہ حسنہ ہے، زندگی گزارنے کا نمونہ ہے۔ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کسوٹی یہ ہے، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق غضب کے مقرر تھے، حضرت عمر فاروق بھی مقرر تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو وہ مقرر نہیں تھے، باقی ان کے مقابلے میں اتنے غضب کے مقرر نہیں تھے، تو وہ ممبر پہ آئے، کہنے لگے لوگوں ہمیں تقریر کرنی زیادہ نہیں آتی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہو وہ کیسی تھی ہمیں دیکھ لو، جیسے ہماری زندگی ہے یہی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو پیغام کیا ہے؟ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پاکیزگی سے مزین کیجیے، عمل سے مزین کیجیے۔ یہ کمال عباسی صاحب اور ان کے بیٹے ادھر تشریف لائیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں یہ، اور محسن بھی ہیں۔ ابھی جو ہے کیسے خیریت سے تشریف، ان کا موبائل نمبر میرے پاس ہے، اس پہ ایک اسٹیٹس لگا ہوا تھا، اسٹیٹس میرے پاس، اس میں لکھا ہوا تھا آپ کون سے عقیدے کا پرچار کرتے ہیں، میں اس کو مفہوم بتا رہا ہوں۔ جس عقیدے کا آپ پرچار کرتے ہو اور دنیا کو ڈنڈے کی چوٹ پہ بتاتے ہو، اس پر آپ خود عمل کرتے ہو؟ آپ کا خود کا عمل ہے اس پر؟ اگر آپ کا خود کا عمل ہے اس پر، پھر تو آپ اس عقیدے کا خوب پرچار کر، اگر آپ کا اپنا ہی عمل نہیں ہے اس پر تو آپ اس کا پرچار کر کے خود بھی شرمندہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی شرمندہ کر رہے ہیں۔ آج کے دن جمعۃ المبارک کا دن، 12 ربیع الاول کی تاریخ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مبارک نسبت کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے مجھے نہیں بتانا، اپنے دل سے سوال کرنا ہے کس نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ کیونکہ ہم مسجد میں تو وہی نمازی تھے، 1.5 صف سوا صف جو روزانہ ہوتی۔ میں آیا نماز پڑھانے کے لیے تو میں نے دل میں خیال تھا مسجد بھری ہوئی ہوگی، آج تو سارا محلہ ہی نماز پڑھنے آئے گا، کہ آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک کو سامنے رکھتے ہوئے مسجد میں جگہ نہیں ہوگی، لیکن میں آیا تو وہی 1 صف 1.5 صف، لیکن باقی سب نے گھر میں تو پڑھی ہوگی نا، آنے میں کچھ مجبوری ہوگی، اپنے دل کو بتائیں، مجھے نہیں بتائیں کہ باقی سب نے گھر میں تو پڑھی ہے، اور اگر گھر میں بھی نہیں پڑھی
تو پھر آپ خود ہی بتائیں، جیسا کہ عباسی صاحب نے لکھا کہ آپ پرچار کرنے والے تو خوب ہو، اور جمعہ کے دن اور 12 ربیع الاول کے دن آپ کو فجر کی نماز نصیب نہیں ہے، کس چیز کے عاشق ہیں آپ؟ کس چیز کے عاشق ہیں آپ؟ مٹھائی کھانے کے اور کھیر کھانے کے؟ کہ مٹھائی کھا لی اور کھیر کھا، اس چیز کے عاشق ہیں؟ اپنی زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے معطر، مزین، منور کیجئے، یہی اصل عشق رسول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا